بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دا ڈیلی بریفنگز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آپ سپائڈر مین، سپر مین، کیپٹن امریکہ اور باقی سپر ہیروز کو تو جانتے ہی ہوں گے، اور یقیناً ان میں سے کوئی آپ کا بھی پسندیدہ سپر ہیرو ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اصلی سپر ہیروز کے بارے میں بتائیں گے جن کو دنیا ازل تک یاد رکھے گی، اور جو اکیلے کئی ہزاروں کے لشکر پر بھاری ہوتے تھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں نمبر 4 سے، جو کہ نمبر ہے صلاح الدین ایوبی کا۔ ان کا پورا نام صلاح الدین یوسف ابن ایوب ہے اور ان کا تعلق کرد خاندان سے تھا۔ انہوں نے 12ویں اور 13ویں صدی میں یمن، مصر، شام، حجاز اور شمالی عراق پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو عیسائی بھی ایک بہترین جنگجو مانتے ہیں۔ جب صلیبی جنگوں کا ذکر آتا ہے تو صلاح الدین ایوبی کا نام سامنے آتا ہے، جنہوں نے عیسائیوں سے کئی جنگیں لڑی اور صلیبیوں کو عبرتناک شکست دی۔ اپنی سلطنت میں انہوں نے صلیبیوں سے امن اور جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا، جس کے مطابق عیسائی علاقوں میں مسلمانوں کے جان، مال اور عزت کی حفاظت صلیبی حکومت کی ذمہ داری تھی، اور مسلمان علاقوں میں عیسائیوں کے تحفظ کا ذمہ دار مسلمان حکمران تھا۔ اس دوران یروشلم اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی پر بھی عیسائیوں کی حکومت تھی، لیکن عیسائی حکومت کی طرف سے معاہدہ توڑ دیا گیا، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں صلیبیوں کو شکست ہوئی اور تقریباً 1 صدی بعد مسلمانوں کو یروشلم واپس مل گیا، اور اس کے بعد اسرائیل کے ناجائز وجود کے اس دنیا پر ابھرنے تک یروشلم اور مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس رہا۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1193 میں دمشق میں وفات پائی۔ نمبر 3 پر آتے ہیں مختار ثقفی، جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی ہاشمی خاندان سے تھا۔ یہ وہ جنگجو ہیں جنہوں نے کربلا میں مولا حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ بنو امیہ سے لیا۔ شمر کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ مختار ثقفی نے یزیدی لشکر کے سپہ سالار ابن زیاد کا سر قلم کر کے امام زین العابدین کو بھیجا، جس پر انہوں نے مختار ثقفی کے حق میں دعا فرمائی۔ بنو امیہ کے مصعب ابن زبیر کے ساتھ ایک جنگ میں آپ شہید ہو گئے۔ بنو امیہ کی طرف سے مختار ثقفی کی کردار کشی کے لیے کئی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے اور انہوں نے آپ پر کئی غلط الزامات لگائے، لیکن عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آج 1450 سال بعد بھی بنو امیہ ذلیل ہیں اور اہل بیت اور ان کے حامی باعزت ہیں۔ مختار ثقفی کو آج بھی ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے زائد جنگیں لڑی اور کسی بھی جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوئی۔ میدان میں کھڑی دشمن کی صفیں ان کے نام سے کانپ جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامک امپائر کو پھیلانے والے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنگ موتا میں ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، اور اسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہٹا کر ابو عبیدہ ابن جراح کو مسلم فوج کا کمانڈر تعینات کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عمل کی وجہ بتائی کہ لوگ سمجھ رہے ہیں مسلمان خالد کی وجہ سے ہر جگہ جیت رہے ہیں، ان کا یقین خالد پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ابو عبیدہ ابن جراح کی قیادت میں رومن اور پرشین امپائر بھی زمین بوس ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ وہ میدان جنگ میں شہید ہوں، لیکن اللہ کی تلوار کو کون ہرا سکتا ہے۔ وفات کے وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں پر تلوار یا کسی ہتھیار کے لگنے کا زخم نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں نمبر 1 کی طرف، جو کہ بلا شبہ مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ آپ علیہ السلام کا لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر ہے۔ آپ علیہ السلام کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بہادری کے قصوں پر بات کی جائے تو کئی ویڈیوز کم پڑ جائیں۔ خیبر کے موقع پر آپ علیہ السلام نے قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیا، جبکہ وہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ کئی لوگ مل کر اسے ہلاتے تھے۔ عرب کے مشہور پہلوان مرہب کو آپ علیہ السلام نے ایک ہی وار میں جہنم واصل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی شان میں کئی احادیث ملتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بنو امیہ اور خوارج کے خلاف جنگ صفین اور جنگ نہروان بھی لڑی، جن کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔
آپ علیہ السلام سے پہلے آنے والے تمام خلفائے راشدین آپ علیہ السلام سے مشورہ لے کر چلتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کو خوف و دبدبہ کہ کوئی آگے کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ فجر کی نماز میں ابن ملجم نے نماز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو خنجر مار کر زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ آپ کا پسندیدہ ہیرو کون ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔